ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 35 کے اندر جو مغفرت اور اجر عظیم کے لیے 10 چیزوں کو شرط قرار دیا ہے، ان میں سے 7ویں صدقہ خیرات کرنا اور 8ویں روزے رکھنا اور 9ویں ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ صدقہ اور خیرات یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے اور کتنا اللہ کو پسند اور محبوب ہے، اس کا اندازہ انسان اس سے لگا سکتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، لیکن کبھی کوئی سائل اس دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ مشہور واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ روزے سے ہیں اور افطاری کے وقت میں تھوڑا سا جو اپنے لیے افطاری کے لیے بنایا موجود ہے، تیار کیا ہے، سائل آ گیا تو اسی وقت وہ اس کو دے دیا اور خود پانی سے ہی افطاری کر لی، پھر اگلا روزہ بھی پانی سے رکھ لیا۔ پھر دوسرے دن بھی افطاری کے وقت سائل آ گیا تو پھر جو افطاری کے لیے تھا وہ سائل کو دے دیا اور خود پانی سے افطاری کر کے پھر پانی سے تیسرا روزہ رکھ لیا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السخی قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ و بعید من النار۔ سخی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، مخلوق کے انسانوں کے بھی قریب ہوتے ہیں اور جنت کے بھی قریب ہوتے ہیں اور جہنم سے دور ہوتے ہیں۔ اور فرمایا البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار۔ کنجوس بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، مخلوق انسانیت سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ما انفقتم، جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ اس کا خلیفہ، اس کا جانشین، اتنا تمہیں ضرور دے دیتا ہے۔ اور صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اور خیرات قطعاً مال کو کم نہیں کرتا، فَتَصَدَّقُوا، لہذا صدقہ کیا کرو۔ اور فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آنے والی مصیبت، آنے والی بلا اور ادھر سے صدقہ، فرمایا آپس میں یہ کبھی چوک نہیں سکتے۔ جو بھی ادھر سے مصیبت بلا آپ کی طرف آ رہی ہوگی، آپ صدقہ کریں گے تو یہ یقیناً اس کو نشانہ بنا کے واپس دھکیلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ جائے اور ادھر سے مصیبت بھی آپ تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں سے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اب صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کا ہم پر حق ہیں، وہ صدقات واجبہ ہیں جس میں سب سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے، جن کے پاس نصاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فطرانہ ہے، قربانی ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں۔ اگر انسان قسم کھا لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کفارہ ہے۔ روزہ رکھا تھا، توڑ دیا، اس کا کفارہ ہے۔ جو ایسے صدقات ہیں یہ شرعاً لازم ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ فقراء، غرباء، یتیماں کا حق ہے
جو کہ قرآن مجید کے اندر 10ویں پارے میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس کے 8 مصارف بیان کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے کہ انسان نفلی صدقہ کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مد، کوئی مصرف متعین نہیں فرمایا، لیکن صدقے کی ترغیب کثرت سے دی ہے۔ اور پھر صدقے کو صدقہ جاریہ بنانے کی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں 3 صورتیں بتائیں اور ایک حدیث پاک میں 7 صورتیں بتائیں کہ بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، اس کے سانس بند ہو جائیں، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن اللہ کی بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلا رہے اور اس کو ثواب ملتا رہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنے زمانے میں جو مدینے کے فقراء اور مسجد نبوی کے لیے باغ جگہ وقف کی تھی، وہ آج تک بھی چل رہی ہے۔ اب وہاں پلازا بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کا رینٹ جو آ رہا ہے، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے آدھے مسجد نبوی پر خرچ ہوتے ہیں، آدھے مدینہ کے فقراء غرباء پر خرچ ہوتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے والے ہیں، 1400 سال تک آج بھی اس شخص کا صدقہ چل رہا ہے۔ اس لیے صدقہ جاریہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اس میں آسان صورتیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں میں صدقہ کیسے کروں۔ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایسی شکلیں بتائیں کہ آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی سخی ہیں، آپ پھر بھی صدقہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روک دینا صدقہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو؟ فرمایا میاں بیوی آپس میں شریعت کے مطابق ملتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ یعنی اللہ نے کتنا آسان کیا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نیت تو کریں کہ میں نے سخی بننا ہے، آپ نیت کریں چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کہ جہاں آپ کا نہ وقت خرچ ہو نہ آپ کا زر خرچ ہو، لیکن آپ سخی ہیں۔ انسان کسی چیز کو جب ڈھونڈنا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے، کسی کی پیاس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، پھر شریعت سے پوچھتا جاتا ہے، تو اللہ کی شریعت انسان کی بڑی خوبصورت رہنمائی فرماتی ہے۔ فرمایا تم کسی درخت لگا دو اسی نیت سے کہ صدقہ جاریہ۔ اب جب تک اس لگے ہوئے درخت سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی اور کچھ نہیں، کوئی سائے میں آ کر کے بیٹھے گا، کچھ نہیں پرندے اس کے اوپر بیٹھیں گے، کچھ نہیں کسی کو ٹہنی سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی لکڑی سے فائدہ ہو جائے گا، پھلدار درخت ہے تو پھل سے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مخلوق کو جتنا عرصہ اس آپ کے لگائے ہوئے درخت سے فائدہ ہوتا رہے گا، آپ کے لیے مستقل صدقہ چلتا رہے گا۔ اب اس پر کتنا انسان درخت لگاتا ہے، عام لگاتے ہیں لوگ، تو نیت انسان کی یہ ہو، نیت صدقے کی کر لے۔ ایک نسخہ لے کر کے قرآن مجید کا 200 250 300 کا آئے گا، آپ نے کسی مسجد میں رکھ دیا، مدرسے میں رکھ دیا، ایک بچے کو دے دیا جو حفظ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس نسخے پہ حفظ کریں، آپ کا 200 250 300 لگا، وہ بچہ پڑھتا رہا، اول تو حافظ بننے تک وہ کتنا اس کو رپیٹ کرے گا، کتنی دفعہ اس کو پڑھے گا، آپ گن نہیں سکتے۔ جب وہ حافظ بنے گا تو ایک ایک لائن کو وہ کتنی دفعہ پڑھے گا، آپ گن نہیں سکتے۔ پھر یہ کہ جب وہ حافظ بن جائے گا، وہ زندگی میں جتنا عمل کرے گا، جتنا پڑھے گا، اللہ اس کو موقع دے گا، آگے پڑھائے گا، پھر آگے پڑھائے گا، تو یہ سلسلہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جس بندے نے 200 250 روپے کا ایک نسخہ قرآن مجید کا لے کے دیا تھا، اب یہ ہر بندہ کر سکتا ہے؟
تو اس لیے دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نفلی صدقات کی ترغیب دی ہے۔ تو فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عید کے دن مردوں کو الگ بیان بھی کیا، عید کی نماز پڑھائی، اور عورتیں الگ جمع تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس تشریف لے گئے، پھر ان کو جا کر کے بیان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ نصیحت تبلیغ کی، اور وہاں ان سے یہ فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، صدقے کی ترغیب دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے کانوں میں جو زیور تھا، ناک میں زیور تھا، ہاتھ میں زیور تھا، انہوں نے اتنا دیے کہ میں نے اپنی چادر پھیلا دی، چادر کے اوپر وہ ڈالتی رہی۔ یوں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی، سخاوت کی ترغیب دی ہے۔ اور مہمان کوئی بھی، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو تم کھلاؤ، تو چاہے وہ درندہ پرندہ ہی کیوں نہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور انسان چاہے وہ کسی مسلک اور مذہب کا نہیں ہے، نظریہ عقیدے کا نہیں، آپ انسان سمجھ کے اس کو کھلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور اگر آپ کا مہمان ایسا ہے جو نیک آدمی بھی ہے، وہ جتنی عبادات کرے گا وہ بھی آپ کے لیے صدقہ، کھلانا بھی آپ کے لیے صدقہ، اور آپ کے کھلانے کی وجہ سے اس کی جان میں جو طاقت آئی، اب وہ اس سے جتنا تلاوت کرے، ذکر کرے، عبادت کرے، لوگوں کو واعظ کرے، نصیحت کرے، جہاں تک اس کی خیر پھیلے گی وہ ساری خیر میں آپ مستقل حصے دار ہیں۔ اور فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب ایک روزہ تو فرض ہے، رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے منت مانی اس کا پورا کرنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے کفاروں کے روزے بھی ہیں، وہ بھی اگر کسی پر ہو جائیں تو وہ بھی ضروری ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی روزے، اس کی بہت زیادہ ترغیب ہے، قرآن مجید کے اندر بھی، حدیث پاک کے اندر بھی، اور قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو تمام شریعتوں کے اندر چلی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کا مطلب ہے کہ روزہ تمام شریعتوں کی مشترکہ عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت اور دین میں روزے موجود رہے۔ تو روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ روزے دار کے منہ سے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، دوسرے بندے کو ناپسند ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے کیسی بو آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بو پسند ہے، وہ بو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے۔ اور پھر روزے کے علماء نے 3 درجے بنائے ہیں۔ ایک عوام الناس کا روزہ، جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں، بس روزہ رکھا ہے، کیا معنی؟ یعنی کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاتے، باقی نہیں پتہ زبان کیا کر رہی ہے، آنکھ کیا کر رہی ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، یہ روزہ عوام الناس کا ہے۔ صرف 3 چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، باقی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا جو روزہ خواص کا ہے وہ یہ کہ وہ روزے کے اندر ان 3 چیزوں سے تو رکتے ہی رکتے ہیں، لیکن ساتھ ہر خلاف شریعت کام سے بھی رک جاتے ہیں۔ نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ بد نگاہی کرتے ہیں، غرض ہے کہ روزے کے اندر باقی اعضاء کو بھی گناہوں سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور فرمایا اس سے بھی اگلا درجہ ہے روزے کا جو خاص الخاص لوگوں کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، وہ یہ کہ روزے کی حالت میں وہ اپنے دل کو بھی ایک لمحہ کے لیے اللہ سے غافل ہو کر کے غیر کی طرف نہیں جانے دیتے۔ ظاہری اعضاء سارے بھی شریعت کے تابع، اور دل اور باطن کے اندر بھی غیر کو نہیں آنے دیتے روزے کی حالت میں۔ تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب دی، اور خصوصاً ان لوگوں کو دی جو
شادی شدہ ہوں تو میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں، یا ابھی تک شادی ہوئی نہ ہو اور جوان ہوں اور کسی وجہ سے رشتہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر روزے کی ترغیب دی ہے۔ تو روزہ گویا کہ شہوات نفسانیہ کو توڑنے کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جو شریعت کو نہ ماننے کی ایک اندر میں حیوانیت ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ نے نفس انسانی کو بنایا تو اس کو ابتلا اور آزمائش کے لیے اللہ نے کئی نسخے آزمائے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز سے، لیکن اس کی سرغنی میں اور اس کے انانیت میں پوچھا من انتا، انا تو کون، میں تو یہ میں اس کی ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، تو پھر جب پوچھا کہ من آنا تو پھر کہنے لگا انت الذی، کہ اللہ تو وہ ہے کہ لا الہ الا انت۔ تو اس لیے بھوک پیاس ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو کنٹرول کرتی ہے، خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہم لوگ خصوصاً جو موجودہ دور ہے، ہم تو کھاتے حیوانوں کی طرح ہیں، 4 دفعہ 5 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو پیٹ بھر کر کے ہم کھاتے ہیں، بلکہ چرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ جبکہ اطباء نے، حکماء نے یہ لکھا کہ انسان اگر کھجور کا ایک دانہ بھی کھا لے تو اتنی غذائیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ 3 دن تک یہ بھوک سے نہیں مرے گا، اور ایک کھجور کا ایک دانہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو جب انسان کھاتا چرتا یہ ہے، آدم و حوا نے جنت میں گندم کا تھوڑا سا دانہ تھوڑی سی کھا لی تو وہ قابو میں نہ آ سکے، جنت سے نکلنا پڑا۔ تو ہم لوگ جو پتہ نہیں صبح و شام 3 ٹائم کتنا گندم کھائے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو اپنے نفس کو لگام ڈالنی ہے، اور اس کے لیے روزہ بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو رکھتے ہی رکھتے، شعبان کا بھی اکثر مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن ایام بیض 13 14 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر ہفتے کے 2 دن اس جمعرات جمعہ اس کا روزہ رکھتے تھے، یا سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے محرم آیا تو اس میں روزے، ذوالحجہ آیا تو اس میں روزے۔ تو نفلی روزے یہ بھی انسان کے لیے شریعت پر اپنی طبیعت کو لانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب شرم گاہوں کی حفاظت 2 طریقے سے ہے، ایک ہے بدکاری سے بچنا، زنا سے بچنا، جو آنکھ کا الگ زنا ہے، زبان کا الگ زنا ہے، سارے اعضاء کو بچانا، اور ایک اپنی شرم گاہوں کی حفاظت، یعنی جسم کا جو حصہ چھپانا ضروری ہے اس کو چھپانا، اس کو ظاہر نہ کرنا مخلوق کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔